آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں تو یہ وکلاء کی تضحیق نہیں ہے. وکلاء تنقید سے بالا تر نہیں ہے. کوئی وکیل جو ہے وہ اس دنیا میں اس کے پاس لائسنس ٹو پریکٹس ہے, لائسنس ٹو کل نہیں ہے. اور کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے جس کو آپ کہتی ہیں پروٹوکول ملا ہو. دیر از ناٹ اے کوشچن آف پروٹوکول. میں آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ یہ جب ایئرپورٹ پہ پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے اپروچ کیا, ان کو پروٹیکٹیو بیل گرانٹ ہوئی, اور یہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ پہ پہنچے, اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچے تو یہ 2.5 گھنٹے جو ہے امیگریشن کے پروسیس سے ان کی ٹف قسم کی اسکروٹنی ہوئی, جس کے بعد پاس ہونے ہیں. سر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جس طریقے سے لوگ دیکھتے ہیں, بہت بڑی تعداد ہے, بہت بڑے تعداد ان لوگوں کی ہے جو کہ ویورز ہیں رجب بٹ کے, اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے جو کہ لوگوں کی جانب سے بھی ایک کنسرن آتا ہے, اور جو وکلاء کی جانب سے بھی ایک کنسرن آیا کہ جس طریقے سے دھمکی آمیز رویہ رکھا جاتا ہے, جس طریقے سے رجب بٹ کی جانب سے کبھی کبھار اس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے یا اشتعال انگیزی کی جاتی ہے, جس کی وجہ سے وکلاء برادری جو ہے وہ ان سے ناراض تھی. یقینی طور پر جو کام ہوا ہے جو آج, وہ تو ڈیفینیٹلی اس کو تو اس کو ہم صحیح کہہ نہیں سکتے, لیکن جو رجب بٹ کی جانب سے کیا جاتا ہے تو بینگ مطلب جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو میں تو ان کو وکیل ہی نہیں مانتا, جس طریقے سے انہوں نے گٹکا ماوا منہ میں رکھا ہوا ہوتا ہے, اور ان کی تو حیثیت ہی نہیں تھی کہ یہ مجھے آج کیا, یہ مجھے کبھی بھی نہیں لا پاتے, میں اپنی چوائس سے یہاں پر آیا ہوں. تو ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ وکلا کہتے ہیں کہ ہماری عزت پر بات آ گئی, وہ والا ایلیمنٹ لگ رہا ہے. دیکھیں پاکستان میں میں نے بتایا 2 لاکھ وکیل ہیں. وکلاء کمیونٹی جو ہے, لیگل فرٹرنٹی, ایک یونیک قسم کی ایک کریم آف سوسائٹی اسے کہتے ہیں. ہم جب وکیل صبح اٹھتے ہیں, اپنے کالے کوٹ پینٹ کو پہنتے ہیں, اپنی ٹائز جو ہیں وہ پہنتے ہیں, اپنے شوز کو پالش کرتے ہیں, ساکس پہنتے ہیں, اپنے آپ کو ہائڈ اینڈ ٹائٹ جو ہے وہ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیٹ وی وانٹ ٹو ہیو اے ویری پروفیشنل کنڈکٹ, جس میں ہم اپنے کوڈ آف کنڈکٹ اور کوڈ آف ایتھکس کے مطابق. بالکل. میں آپ کو بتاؤں کہ کمرہ عدالت میں یا عدالتی اور وکالتی نظام میں وکلاء جو ہے وہ اپنے آپ کو اتنے یونیک طریقے سے عوام میں پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک رسپیکٹیبل قسم کے لوگوں کے طور پر صرف ہونے یا مانے نہیں جانے چاہیے, نظر بھی آنے چاہیے. جب آپ کسی بھی وکیل کا غیر پیشہ ورانہ رویہ یا غیر مناسب رویہ دیکھتے ہیں اور اس غیر مناسب رویے کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں تو یہ وکلاء کی تضحیق نہیں ہے. وکلاء تنقید سے بالا تر نہیں ہے. کوئی وکیل جو ہے وہ اس دنیا میں اس کے پاس لائسنس ٹو پریکٹس ہے, لائسنس ٹو کل نہیں ہے. کسی بھی وکیل نے کمرہ عدالت میں جا کے اپنے کسی بھی موکل کی بیسٹ پاسبل افیکٹو ریپرزنٹیشن دینی ہوتی ہے, وہ اس کا ماؤتھ پیس ہوتا ہے. اور وکیل کو اپنے ویئر اینڈ ٹیئر سے, اپنے کنڈکٹ سے جو ہے وہ وکیل نظر بھی آنا چاہیے. اور اگر کسی شخص نے کوئی ایسی بات کر دی ہے تو کوئی وکیل جو ہے وہ بالا تر نہیں ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ تو اس میں وکلاء کی تضحیق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور کسی قسم کی میری رائے میں کوئی پرووکیٹو سٹیٹمنٹ نہیں ہے. آپ نے یک طرفہ جو ہے کسی وکیل کی ایک آبجیکشن جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جو اس کو اپنی ذات کی حد تک ہے. کسی ایک فرد کا مسئلہ وکلاء کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے. کسی انفرادی وکیل کے انفرادی معاملات کو آپ لیگل فرٹرنٹی یا پوری لائرز کی کمیونٹی کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. یہی وہ ایک بیڈ پریکٹس ہے, یہی وہ ایک ill informed بیسز ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. یہ بالکل بھی جو ہے وہ قابل جواز بنیاد ہی نہیں ہے جس کو آپ بنیاد بنا کر جو ہے وہ لوگوں پر پرتشدد جو ہے وہ عمل کریں. That is totally unacceptable and we are going to proceed against it. ٹھیک ہے. اچھا میاں صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا جس طریقے سے آج تمام تر احاطہ عدالت میں جو سب کچھ ہوا اس کے بعد کا لائحہ عمل تو آپ نے بتا دیا ہے, لیکن اس کے بعد ہیئرنگ ہوئی ہے, معاملہ کہاں تک پہنچا, اور بہت سارے کیسز سارے آپ دیکھ رہے ہیں, ان میں سے کتنے کیسز میں کلیئر آؤٹ ہو چکے ہیں, کتنے کیسز میں ابھی رہتے ہیں؟ دیکھیں آج عدالت میں چونکہ ایک ہماری ونٹرز ویکیشن بھی چل رہی ہیں, لیکن ہم نے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ بھی آنریبل جج سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس میں ریزنیبل ٹائم دیں. انہوں نے 7 days کا ٹائم دیا. آج آنریبل جج جو ہیں وہ خود بھی جو ہیں وہ ویکیشن پہ تھے تو ان کی کورٹ ایمپٹی تھی. ہم وہاں پہ گئے, ہم نے صرف اٹینڈنس مارک کی. عدالت میں کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہوئی سوائے ملزم کے حاضر ہو کے اپنی حاضری بنانے کے یا حاضری لگانے کے. باقی اور کوئی کارروائی جو ہے عدالت میں نہیں ہوئی. اب نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ اس کیس کی 13 جنوری ہے, اور جو بھی کوئی ہائٹ آف امبیرسمنٹ یا ہائٹ آف شیمفل کنڈکٹ جو ہے وہ کسی ایک فریق کی طرف سے بطور وکیل آپ ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں وہ کی گئی ہے, جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کو قابل مذمت جو ان سے سمجھتے ہیں, اور ہم اس پہ لازمی طور پر تادیبی کارروائی کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. جہاں تک رجب کے خلاف مقدمات کا سوال ہے تو رجب کے خلاف جو ہے وہ ٹوٹل ہمارے علم کے مطابق جو ہیں ماضی سے لے کر اب تک 5 مقدمات ہیں, جن میں 3 میں وہ بری اور مقدمے خارج ہو چکے ہیں یا وہ بے گناہ ہو چکے ہیں, اور باقی 2 مقدمات ایک لاہور NCCI میں پینڈنگ ہے, اس کو بھی ہم فیس کر رہے ہیں, اور ایک یہ جو آپ نے دیکھا کراچی میں مقدمہ ہے اس کو بھی ہم فیس کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مقدمات جو ہیں وہ
وہ بالکل 100 نہیں 1000% جو ہے وہ خارج ہونے والے ہیں, بیکاز یہ میرٹ لیس کیسز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جس طریقے سے اگر ہم بنیادی طور پر عوام کی ایک رائے ہوتی ہے اس کی بات کریں تو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ وین ہی واز ان لنڈن تو کافی قیاس آرائیاں بھی ہو رہی تھیں کہ ہو سکتا ہے کہ انٹرپول کے تھرو ان کو وطن واپس بلا لیا جائے, یا ان کے خلاف جب مقدمات ہیں ان کو سامنا کرنا پڑے گا, ہو سکتا ہے ان کو جیل بھی جانا پڑے. اور لوگ جو ہے اس کیس کو سعد الرحمان کے کیس سے بھی جو ہے وہ کمپیئر کر رہے ہیں. لیکن لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب رجب بٹ پاکستان پہنچے تھے تو ان کو تمام تو پروٹوکول دیے گئے, تو یہ کسی نہ کسی انفلوئنشل وجہ سے ان کو یہ پروٹوکول ملے یا تمام تر معاملات طے پا گئے تھے, اس کے بعد وہ پاکستان آئے, اس میں کتنی صداقت ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ ویل فرسٹ آف آل پاکستان میں رجب بٹ کو یا ندیم مبارک کو کسی قسم کا کوئی پروٹوکول نہیں ملا, اور کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے جس کو آپ کہتی ہیں پروٹوکول ملا ہو. دیر از ناٹ اے کوشچن آف پروٹوکول. میں آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ یہ جب ایئرپورٹ پہ پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے اپروچ کیا, ان کو پروٹیکٹیو بیل گرانٹ ہوئی, اور یہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ پہ پہنچے, اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچے تو یہ 2.5 گھنٹے جو ہے امیگریشن کے پروسیس سے ان کی ٹف قسم کی اسکروٹنی ہوئی, جس کے بعد پاس ہونے ہیں. سو مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سا ایسا پروٹوکول ہے جس میں آپ ایئرپورٹ پہ پہنچے اور آپ 2.5 آورس جو ہے وہ ایک ٹف اسکروٹنی کے پروسیس سے گزر کے آپ کی امیگریشن جو ہے وہ ہو. سو نہ ہی کسی کے ساتھ ندیم مبارک یا کسی کا رجب بٹ کے ساتھ ماضی میں کوئی تعلق یا واسطہ جو ہے وہ ایسا رہا ہے. ایک ہی ان کی معاملہ فہمی ہے اور ایک ہی ان کے معاملات طے ہوتے ہیں, وہ یہ عدالتوں میں جاتے ہیں اور یہ عدالتوں میں جا کے اپنے معاملات جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں ایز اے لا ابائڈنگ سٹیزن. اور اگر ان کے کوئی ایسے معاملات طے کیے ہوتے تو آج آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ عدالتوں میں جس طرح کی بدمزگی یا جس طرح کی ایک بد نظمی کا مظاہرہ کیا گیا, تو یہ obviously جتنی اسپیکولیشن ہے, یہ جتنے ریومر فیکٹری ہے, اس کی تمام اسپیکولیشن کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ ڈسمس کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے میاں صاحب دیر از اے ڈفرنس بٹوین لاہور اینڈ کراچی, کہ آپ کہہ لیں کہ ایک بیہیورل چینج ہوتا ہے؟ لاہور کی عدالت کی ہم بات کر رہے ہیں اور کراچی کی عدالت کی ہم بات کر لیں, تو آپ کو کیا ڈفرنس نظر آیا ہے اس کیس کو لے کر؟ دیکھیں, میں نے ہمیشہ جو ہے, میں پچھلے 10 سال سے جو ہے وہ سندھ بھر میں پریکٹس کر رہا ہوں, کشمور سے لے کر کراچی تک میں نے پریکٹس کی ہے. میں سندھ ہائی کورٹ میں, لاڑکانہ بینچ میں, سکھر بینچ میں, حیدرآباد بینچ میں, کراچی بینچ میں آیا ہوں. میری رائے میں ہمیشہ سے میں کراچی کورٹس جو ہماری نہیں ہیں وہ پیشہ ورانہ اعتبار سے اور اپنے کنڈکٹ کے اعتبار سے ایک آئیڈیل کورٹس نہیں ہیں. اور جہاں تک ہے کہ لاہور کے وکلاء میں یا کوئی کراچی کے جون سا وکلاء میں کوئی ایسا کبھی ڈفرنس نہیں ہوتا, بلکہ میں ہمیشہ جون سا ہے وہ یہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سندھ میں ایک لیول آف ٹالرنس جو ہے, یا لیول آف جو ایک ہماری ایکسیپٹیبلٹی ہے, یا جو ایک لبرلزم ہے, یعنی کہ ایک اپروپریٹ بیلنس اپروچ ہے, وہ پورے پاکستان بھر سے ہمیشہ زیادہ رہی ہے. لیکن اور دوسرا یہ کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ سندھ کو اپریشیٹ کیا ہے ملک بھر میں, کہ یہ ایک ایسے صوبے کے کشمور سے لے کر کراچی تک لوگ ہیں جن کی مہمان نوازی جو ہے دیٹ از سیکنڈ ٹو نن. یہ اپنی ایک نمایاں منفرد جو ہے مقام رکھتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی یہ جو ہوا ہے آج, اس سے پورے پاکستان میں جو تاثر ہے, جو ہم نے ماضی میں جو سا ایک ایڈمٹڈ اور ایک پبلک پوزیشن لے کے رکھی ہے, اس کو بھی بڑا سخت قسم کا دھچکا لگا ہے. اس سے بھی ایک بڑی سخت جو ہے وہ ایک پوری ایک سندھ کی مہمان نوازی کو جو ہے وہ ایک بہت بڑا سویر ڈنٹ جو سا ڈلا ہے. صرف 1-2 لوگوں کی چھوٹی سی شعبدے بازی نے جو ہے وہ اس صوبے کی کروڑوں عوام جو ہیں ان کے جو ایک پبلک امیج ہے اس کو کمپرومائز کرنے کی یا ٹارنش کرنے کی ایک اٹیمپٹ جو ہے وہ لی گئی ہے, جو کہ میری نظر میں انسکسیسفل ہے اور رہے گی.